الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ساتھی اور دوستو، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے وضو کے بیان کے بعد تیمم کا ذکر فرمایا ہے. انسان کو جب پاکی حاصل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، یا وہ چھوٹی ناپاکی ہو، چھوٹی ناپاکی کو دور کرنے یا بڑی ناپاکی کو دور کرنے کے لیے انسان کو ضرورت پڑتی ہے تو انسان پانی کا استعمال کرتا ہے. اور حتی الامکان ضروری ہے کہ انسان چھوٹی ناپاکی یعنی وضو وغیرہ کرنے کے لیے یا بڑی ناپاکی غسل کرنے کے لیے پانی کا استعمال کرے. لیکن کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں ساتھیوں جن حالات میں انسان پانی کے استعمال سے معذور ہوتا ہے، اور اس کے مقابلے میں پانی کا جو قائم مقام ہے، پانی کا جو بدل ہے تیمم، اس کے استعمال پر انسان مجبور ہوتا ہے. دراصل اس کے پیچھے ایک حکمت یہ ہے کہ شریعت انسان کے ساتھ مشقت اور پریشانی کو دور کرنا چاہتی ہے. تو انسان کی آسانی کے لیے اور انسان کی تکلیف کو اور پریشانی کو دور کرنے کے لیے شریعت میں تیمم کو مشروع قرار دیا گیا ہے. ساتھی اور دوستو، شریعت میں اس مشروع عمل کے متعلق اس ویڈیو میں آپ کے سامنے کچھ اہم باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میری اس کوشش میں اخلاص پیدا فرمائے اور اسے عوام الناس کے لیے فائدہ مند بنائے. ساتھی اور دوستو، آئیے سب سے پہلے تیمم کی تعریف سمجھتے ہیں. تیمم کسے کہتے ہیں؟ چنانچہ پاک مٹی سے مخصوص طریقے پر چہرے اور ہتھیلیوں پر ہاتھ پھیرنے اور مسح کرنے کو تیمم کہتے ہیں. شرعی اصطلاح میں پاک مٹی کے ذریعے مخصوص طریقے پر چہرے اور ہتھیلیوں پر ہاتھ پھیرنے کو تیمم کہتے ہیں. ساتھی اور دوستو، یہ جو تیمم ہے یہ اس امت کے لیے ایک مخصوص عمل ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے 5 مخصوص چیزیں اس امت کو عطا کی ہیں، ان میں سے ایک تیمم بھی ہے، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر اس کا بیان موجود ہے. تو تیمم اس امت کے لیے ایک مخصوص عمل ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے پچھلی امتوں کو عطا نہیں کیا تھا. ساتھیو دوستو، تیمم کرنے کے لیے اصل تو یہ ہے کہ انسان وضو بنانے میں یا غسل کرنے میں، یعنی چھوٹی ناپاکی کو دور کرنے یا بڑی ناپاکی کو دور کرنے کے لیے پانی کا استعمال کرے. لیکن اگر پانی نہ ہو تو انسان کیا کرے؟ تیمم کرے گا. تو تیمم کرنے کے لیے کچھ شرائط ہیں ساتھیوں. شرائط جب پائے جائیں گے، جب شرط پائی جائے گی تو اس کے بعد ہی انسان کے لیے تیمم درست ہوگا اور جائز ہوگا. چنانچہ پہلی شرط یہ ہے کہ پانی موجود نہ ہو. چنانچہ اسی آیت میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بیان فرمایا کہ فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. جب تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے طہارت حاصل کر لو، پاک مٹی سے تیمم کر لو. تو پہلی شرط یہ ہے کہ پانی موجود نہ ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ پانی تو موجود ہو لیکن انسان کی دوسری اہم ضروریات کے لیے ہو، اور پانی اتنی مقدار میں نہ ہو کہ انسان کی جو دوسری اہم ضروریات ہیں جیسے پینا اور کھانا پکانا وغیرہ، اس کے بعد پانی نہیں بچتا ہو. تو پانی اتنی کم مقدار میں ہو کہ انسان کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں اس کے علاوہ پانی نہیں بچتا ہو. تو ایسی صورت میں انسان
تیمم کرے گا وضو نہیں بنائے گا اس پانی سے، بلکہ اس پانی کو بچا کے رکھے گا پینے کے لیے اور کھانے اور پکانے کے لیے، تو ایسی صورت میں انسان تیمم کرنا اس کے لیے جائز ہے۔ تیمم کے لیے ساتھیوں تیسری شرط یہ ہے کہ تیمم کے استعمال سے بدن میں بیماری کا خوف لاحق ہو، انسان کو ڈر ہو کہ اگر وہ پانی کا استعمال کرے گا ناپاکی کو دور کرنے کے لیے تو کہیں اسے بیماری نہ لگ جائے، یا جو پہلے سے بیماری ہے کہیں اس کے ٹھیک ہونے میں تاخیر نہ ہو جائے، تو ایسی صورت میں اس پانی کا استعمال کر سکتا ہے۔ خود اسی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم بیمار ہو فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو پاک مٹی سے وضو بنا لو، پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ تیمم کرنے کے لیے ساتھیوں چوتھی شرط یہ ہے کہ انسان پانی کے استعمال سے عاجز ہو، پانی موجود ہو لیکن انسان حرکت نہیں کر سکتا ہو، اس کی وہاں پہ اس انسان کے پاس میں کوئی ایسا شخص نہ ہو جو اس کی مدد کر سکے، اور وقت کے نکلنے کا ڈر ہو، نماز کے وقت کے نکلنے کا اگر خوف و ڈر ہو اور انسان خود سے حرکت کر کے پانی کا استعمال نہیں کر سکتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ کیا کرے گا؟ تیمم کرے گا۔ ساتھیو دوستو، تیمم کے لیے پانچویں شرط کیا ہے؟ پانچویں شرط یہ ہے کہ انسان ٹھنڈے پانی کے استعمال سے ڈرتا ہو، خوف اس کے دل میں ہو، اور وہاں پر اس کے پاس گرم پانی کو گرم کرنے کے لیے کوئی ایسی چیز موجود نہ ہو، تو ایسی صورت میں اگر ٹھنڈے پانی کے استعمال سے ڈرتا ہے تو اس کے بدلے میں وہ تیمم کرے گا۔ تو ساتھیو یہ چند شرائط ہیں، ان کی موجودگی میں ہی ایک انسان کے لیے، ایک مسلمان کے لیے درست ہے کہ وہ تیمم کرے۔ جب شرطیں پائی جائیں گی تبھی جا کر اس کا تیمم درست ہوگا۔ ساتھیو اور دوستو، تیمم کی صفت کیا ہے؟ کن چیزوں سے، اس سے قبل کن چیزوں سے ہمارے لیے تیمم کرنا درست ہے، کن چیزوں کا استعمال کریں گے تیمم میں؟ چنانچہ اس سلسلے میں خود قرآن مجید کی اسی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پاک مٹی کے ذریعے اگر پانی نہ ملے تو پاک مٹی کے ذریعے تیمم کیا جا سکتا ہے۔ پاک مٹی ہو، ریت ہو، یا اس کے قائم مقام یا اس کے مشابہ جو چیزیں ہوں، اس کے ذریعے انسان تیمم کر سکتا ہے۔ تیمم کی صفت کیا ہے ساتھیوں؟ تیمم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ چنانچہ حدیث میں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، صحیح بخاری اور مسلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صفت بیان کی کہ انسان اپنے دونوں ہاتھ کو مٹی پہ مارے، اپنے دونوں ہاتھ کو مٹی پر مارے، پھر اس میں پھونک مارے، اس کے بعد اس دونوں ہاتھ کی ہتھیلی سے اپنے پورے چہرے پر جہاں جہاں وضو میں جس مقام تک چہرے کو دھونا لازم ضروری ہے اس مقام تک اپنی ہتھیلی کو پھیرے، اس کے بعد بائیں ہاتھ کی ہتھیلی سے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر ہاتھ پھیرے، اس کے بعد دائیں ہاتھ کی ہتھیلی سے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر ہاتھ پھیرے، اس طرح اس کا تیمم مکمل ہو جائے گا۔ اور صرف ایک مرتبہ مٹی پر مارنا ہے اور صرف ایک مرتبہ مسح کرنا ہے، چاہے چہرے پر ہو یا ہاتھ پر ہو، بار بار مسح کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور بار بار مٹی پر ہاتھ مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ساتھیوں ایک سوال اور بھی ہے کہ تیمم کن چیزوں سے ختم ہوگا؟ تیمم کون سی چیز ایسی ہے جس کے ذریعے تیمم باطل ہو جائے گا؟ چنانچہ جن چیزوں کے ذریعے وضو باطل ہوتا ہے، وضو کو جو توڑنے والی چیزیں ہیں یا غسل کو واجب کرنے والی چیزیں ہیں، ان چیزوں کے ذریعے تیمم بھی باطل ہو جائے گا۔ یا پھر تیسری چیز یہ ہے کہ پانی موجود ہو اور اس کے استعمال میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، تو ایسی صورت میں تیمم نہیں کر سکتے۔ یا پھر ایک اور جو عذر ہے، بیماری وغیرہ کی صورت میں جو انسان تیمم کرتا ہے، بیماری اگر ختم ہو جائے تو پھر ایسی صورت میں انسان کے لیے درست نہیں ہے کہ تیمم کرے۔ ساتھیو اور دوستو، تیمم کے تعلق سے کچھ اہم بنیادی باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی گئی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو دین کے جو احکام ہیں، وضو اور تیمم اور دیگر جو احکام ہیں دین کے، اسے قرآن و حدیث کے، کتاب و سنت کے مطابق سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔